السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں بیٹا؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ آغاز کریں گے آج کے لیکچر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے نعت کو پڑھا، نعت کی تشریح کی، اس کی وضاحت کی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھے۔ آج ہم اس کی کیا کریں گے؟ ہم آج اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں سوال نمبر 1 دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس کی جو آپ نے جوابات ہیں وہ آپ نے اپنی کاپیوں پر نوٹ کرنے ہیں، اس کے جوابات، ٹھیک ہے؟ اور ایک سوال 2 نمبر کا آتا ہے آپ کے بورڈ کے پیپر میں، یہ بات آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ نے اس کے ہر سوال کا جواب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 2.5 سے 3 لائنوں کے درمیان لازمی لکھیں۔ مختصر، بالکل مختصر جواب یا 1 ورڈ آنسر آپ نے لکھنے سے گریز کرنا ہے۔ دیکھیں، سوال درجہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ میں اس کے جوابات پڑھتی جاتی ہوں، آپ ان کو غور سے سنیں اور اپنی کاپیز پر نوٹ کر لیں۔ الف دیکھیں، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ ہم پہلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ نعت ہم لکھیں گے، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں عالم کے، یعنی دونوں دنیاؤں کے مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، امین ہیں، غم گسار ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی خوبیاں جو ہیں وہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ بے حصہ دیکھیں، دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون مل گیا ہے؟ دوسرے شعر کے مطابق جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ غریبوں کی جان اور یتیموں کے دل کو سکون مل گیا ہے۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد ہے کہ دین اسلام سے پہلے لوگ جو ہے وہ طاقتور جو لوگ ہیں، وہ جو کمزور لوگ تھے، جو غریب ہیں، جو یتیم تھے، ان کو انسان نہیں سمجھتے تھے اور ان سے انسانیت سے بھی برا سلوک کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خادموں کے اور عورتوں کے، بچوں کے، یتیموں کے، سب کے حقوق جو ہیں متعین کیے۔ تو اس طرح انسان کو دوسرے انسان سے محبت اور اس کی عزت کرنا سکھایا۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت ہے، ٹھیک ہے؟ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ نعت کے آخری شعر میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، لیکن اس نعت میں حضرت خضر علیہ السلام سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ہستی لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ نظم کا خلاصہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، یہ بھی آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنا ہے، جو 4 سے 5 لائنوں کے درمیان ہو۔ آپ نے اس نظم کو مختصر اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 دیکھیں، متن کی روشنی میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ MCQs جو ہے آپ نے یہ کتاب پر ہی حل کر لینے ہیں۔ MCQs کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے بیٹا، آپ چاروں آپشن سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ، سب سے پہلے آپ جملہ یعنی اسٹیٹمنٹ آپ غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں کہ جلدی میں جو ہے وہ آدھی اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں اور ٹک آنسر کو ٹک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جواب غلط ہو جاتا ہے کہ پوری اسٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری اسٹیٹمنٹ پڑھیں، پھر چاروں آپشنز پڑھیں، پھر آپ اس کا جو ہے وہ انتخاب کریں۔ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ ٹھیک ہے، حفیظ جلندری، حفیظ طائب، احسان دانش یا ماہر القادری؟ تو درست آپشن ہے اس کا احسان دانش۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت، غم گساری، امانت داری یا غریب نوازی؟ اصول محبت۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، ٹھیک ہے؟ انسان کو انسان کا عرفان ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں، زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ کامل رہنما کے آنے سے، غم گسار کی آمد کی وجہ سے، انسان کا عرفان ہونے سے، یا ایک خضر صد راہ گزار کی آمد سے؟ ایک خضر صد راہ گزار کی آمد سے۔ پیغمبر ذی وقار کی محبت
چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ روشن تر ہوگا، ہمیشہ روشن رہے گا، کبھی نہیں بجھے گا، اس کی روشنی اور پھیلے گی، یہ کبھی نہیں بجھے گا، یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ پریکٹس کے لیے یہ جملے جو ہیں یہ آپ نے اعراب لگا دینے ہیں، یہ بھی آپ نے جو ہے اپنی کتاب پر حل کر لینے ہیں. عالم، سکون، عرفان، محبت اور منزل. الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. جملوں میں آپ نے اس کو اپنی کاپی پر سولو کرنا ہے، کاپی پر لکھ لینا ہے. یہ پیپر میں نہیں آتا، لیکن آپ کو اردو کی پریکٹس کے لیے جملے بنانا بے حد ضروری ہے. اس پر آپ کو کمانڈ حاصل ہونی چاہیے. میننگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر آپ اس کے جملے اب خود سے بنا لیجئے گا. غم گسار، غم کو بانٹنے والا. قرار، چین. یقین، یقین ہو جانا. ٹھیک ہے. پیغام، پیغام کوئی جو ہے وہ نصیحت یا کوئی میسج جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. ذی وقار، عزت والا. درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. اصول، طریقہ. اعتبار، بھروسہ. چراغ، دیا یا روشنی. عرفان، پہچان. راہ گزار، راستہ دکھانے والا، راستے سے گزارنے والا. سوال نمبر 7 دیکھیں. مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں. بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے. اب انسان کو انسان کا عرفاں ہوگا، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک. 8واں سوال دیکھیں. نعت کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. سب سے پہلے تو ہم اس کی نمبرنگ کر لیں گے کالم الف کی، اس سے ملانے میں آسانی ہوتی ہے. امدادگار، اصول محبت، یقین، خضر اور انسان. 1 2 3 4 5 اس کی نمبرنگ کر لیں گے. امدادگار، غم گسار. اصول محبت، پیغام. یقین، اعتبار. خضر، راہ گزار. انسان، عرفاں. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اپنی کاپیز پر اس کو جو ہے وہ حل اپنی کتابوں پر حل کر لیں، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. اگلے لیکچر کے لیے جو ہے انشاءاللہ اگلی حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.